کی اہمیت یہ ہے کہ اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھ لینے سے اللہ تعالیٰ اتنا اجر فرماتا ہے کہ جس کے پڑھنے سے نماز فجر سے اشراق تک کی عبادت کرنے والے سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اس دعا کو ہم تک پہنچایا ہے ام المومنین حضرت جویریہ بنت الحارث رضی اللہ عنہا نے۔ وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صبح کے وقت میرے ہاں سے تشریف لے گئے، نماز پڑھنے کے بعد آئے تھے، پھر تشریف لے گئے اور اس کے بعد اشراق کے بعد تشریف لائے۔ مجھ سے پوچھا کہ جویریہ، جس حالت میں تمہیں چھوڑ کے گیا تھا اس وقت سے اسی طرح بیٹھی ہو؟ انہوں نے کہا جی میں اللہ کا ذکر کر رہی ہوں، اللہ کی عبادت کر رہی ہوں، اسی طرح بیٹھی ہوں۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس دوران میں یہ کلمات 3 مرتبہ ادا کیے ہیں جو کہ اجر کے حساب سے اس سے زیادہ ہیں۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہ تبارک و تعالی پاک ہے اپنی حمد و تعریف کے ساتھ، اپنی مخلوق کی تعداد کے برابر، اپنے نفس کی رضا کے برابر، اپنے عرش کے وزن کے برابر اور اپنے کلمات کی روشنائی یعنی اس کی سیاہی کے برابر۔ اتنی مختصر، اتنی جامع دعا اور اتنا بڑا اجر۔ آج کی دعا میں اللہ تعالیٰ کے جن اشیاء کا یا اللہ تعالیٰ کے تعریف بیان کرتے ہوئے جن اشیاء کا ذکر کیا گیا ہے ان میں حمد و تعریف کے ساتھ مخلوق کی تعداد کے برابر حمد بیان کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کی اپنی رضا، اپنی نفس کی رضا کے برابر اس کی حمد و تعریف بیان کی گئی، اس کے عرش کے وزن کے برابر اور اس کے کلمات کی روشنائی کے برابر۔ اور اللہ تعالیٰ کے کلمات کی روشنائی کے بارے میں آپ کو یقیناً علم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں بھی یہ فرمایا ہے کہ اگر یہ سمندر سیاہ بن جائے یعنی روشنائی بن جائے اور اس میں 7 سمندر مزید شامل کر دیے جائیں تب بھی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، یہ روشنائی ختم ہو جائے گی۔ یہ ہے، اتنی بڑی ذات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور اتنی بڑی ذات کے لیے، حمد کے لیے یہ ساری روشنائی بھی کم ہے۔ لیکن ہم پر یہ احسان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ بس تم یہ کلمات اتنی دفعہ پڑھ دو تو تمہیں اتنا زیادہ اجر مل جائے گا۔ اب آتے ہیں سامعین، اللہ کے ذکر، اللہ کی عبادت، ذکر کے حوالے سے 2 اہم امور ہمارے سامنے آ چکے ہیں۔ ایک تو قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے ذکر قرار دیا ہے، اور دوسرے نماز کو۔ نماز کے بارے میں کل کے حلقے میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ اب یہ جو ذکر سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میری عبادت کرو، اس عبادت سے کیا مطلوب ہے، اس عبادت کا کیا مفہوم ہے؟ عام طور پر ہم یہی کہتے ہیں کہ نماز پڑھنا عبادت ہے، زکوٰۃ دینا عبادت ہے، روزے رکھنا عبادت ہے، حج کرنا عبادت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں عبادت کا کیا یہی مفہوم ہے جو ہم نے سمجھ رکھا ہے، یا عام طور پر جسے ہم بیان کرتے ہیں کہ یہ عبادات ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان عبادات کی تعمیل میں، ان عبادات کی ادائی میں جو کام کیے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے کام بھی عبادت شمار ہوتے ہیں۔ اس طرح مسلمان کی پوری زندگی میں ہر وہ کام جو وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے،
اور اللہ کے حکم کے مطابق کرتا ہے وہ سارے کے سارے کام عبادت شمار ہوتے ہیں۔ ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں، نماز کے لیے جتنی کاوشیں کی جائیں گی، جتنے کام کیے جائیں گے، وہ سارے کے سارے کام عبادت شمار ہوں گے۔ حتیٰ کہ ہمیں اگر لباس ہمارے لیے فرض قرار دیا گیا ہے، وہ ہماری زیب و زینت کا باعث بھی ہے اور ہماری ستر پوشی کے لیے بھی ضروری ہے، تو اس لباس کی تیاری میں بھی جتنی کاوشیں کرنے والے افراد ہیں، اگر وہ اسی نیت سے کر رہے ہیں تو ان کے وہ کام بھی عبادت شمار ہوتے ہیں۔ اگر ہم اپنی گفتگو کو نماز کی حد تک محدود کرنا چاہیں تو مزید بات واضح کر سکیں گے کہ نماز کی فکر، نماز کے لیے ذوق و شوق سے اس کی تیاری کرنا، وضو کرنا، پاکیزگی اور طہارت حاصل کرنا، نماز کے انتظار میں بیٹھنا، تسبیحات، نماز میں خشوع اور خضوع، ہر وقت یا وقت کی پابندی، یہ سب کے سب نماز کے حصے ہیں اور یہ سب کے سب ذکر ہیں۔ تو گویا لوگوں کو نماز کی دعوت دینا، نہ جاننے والوں کو نماز کی تعلیم دینا کہ نماز میں یہ اس موقع پر یہ پڑھا جاتا ہے اور اس موقع پر یہ، اس کی پوری تعلیم دینا، خود سیکھنا اور دوسروں کو سکھانا، یہ سارے کے سارے کام اللہ کا ذکر شمار کیے گئے ہیں، اللہ کی عبادت شمار کیے گئے ہیں۔ قرآن پاک کی ایک مشہور سورت ہے سورہ جمعہ۔ سورہ جمعہ میں اللہ تعالی نے حکم دیا، یا یہ کہیے کہ پہلے یہ حکم دیا کہ لوگوں، جمعے کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، اب تم فروخت چھوڑ دو اور نماز کے لیے آ جاؤ، عبادت کے لیے آ جاؤ۔ اور جب نماز سے فارغ ہو گئے، جمعے کی نماز پڑھ لی، تو پھر فرمایا کہ اب زمین میں پھیل جاؤ اور میرا فضل تلاش کرو۔ ایک ہی دن میں دو احکام، پہلے زمین میں پھیلے ہوئے لوگوں سے کہا گیا کہ آ جاؤ، نماز کے لیے آ جاؤ، پھر کہا گیا نماز پڑھ چکے ہو، اب بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، نکل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اس میں ایک بہت حسین، بہت پیارا سبق پوشیدہ ہے، اور وہ سبق یہ ہے کہ اللہ تعالی پوجا پاٹ کا مذہب نہیں چاہتا کہ بس سبحان اللہ پڑھتے رہو، اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہو اور کہو کہ میں تو متقی اور پرہیزگار بن گیا۔ اللہ تعالی سست لوگوں کو پسند نہیں کرتا، کاہل لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ کاہلی، سستی، لاپرواہی اور کام چور افراد اللہ کو کسی طور بھی پسند نہیں ہیں۔ وہ چاہتا یہ ہے کہ دین اور دنیا یہ ساری کی ساری اللہ ہی کی تابع ہے، تو اس میں مسلسل جد و جہد کرتے رہو، نماز سے پہلے بھی اور نماز کے بعد بھی۔ دنیا کو بنانا بھی عبادت ہے، دنیا کو سنوارنا، دنیا کو نئی ایجادات سے متعارف کرانا، یہ سارے کے سارے کام اگر ایک مسلمان اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوتا ہے تو وہ سارے کے سارے کام چونکہ اللہ کے حکم کے تحت کیے جا رہے ہوتے ہیں، اللہ کے حکم کو پیش نظر رکھ کے کیے جا رہے ہوتے ہیں، تو وہ اللہ کے ہاں عبادت شمار ہوتے ہیں، ذکر شمار ہوتے ہیں۔ نماز کے بارے میں ہم مسلمانوں میں سے بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں جو انتہائی غفلت کے شکار ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ کئی لوگ جمعے کی پڑھ لیتے ہیں، بقیہ نمازیں نہیں پڑھتے۔ کئی لوگ بس سال کے سال نماز پڑھتے، عید کی نماز کے لیے موجود ہوتے ہیں لیکن اس کے علاوہ نہیں۔
اس سے قبل کسی ایک پروگرام میں ذکر کر چکا ہوں کہ پاکستان میں، جو کہ ایک اسلامی ملک تو نہیں، مسلمانوں کا ملک ہے یا مسلمانوں کی اکثریت رکھنے والا ملک ہے، اس میں آج سے کوئی 15 سال پہلے ایک سروے کیا گیا تھا، اور سروے کی رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ پاکستان میں 30% افراد جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، یعنی کہ 70% افراد جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھتے۔ اگر جو جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھتے تو پھر باقی نمازوں کے بارے میں خود اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کیا صورتحال ہے۔ ایسے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمیں چوکنا کرنے کے لیے، متنبہ کرنے کے لیے کافی ہونی چاہیے، جس میں آقا نامدار نے فرمایا ہے کہ بین الرجل و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، کہ ایک انسان کے کفر اور شرک کے درمیان نماز ہے۔ نماز پڑھو گے تو تم مسلمان ہو، نماز نہیں پڑھتے ہو تو تمہارا درجہ، تمہارا مقام دنیا میں چاہے کچھ بھی ہو، تمہارے پاسپورٹ میں کچھ لکھا ہو، تمہارے شناختی کارڈ میں کچھ بھی لکھا ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں تم کافر اور مشرک لکھے گئے ہو۔ تو جب وہاں کافر اور مشرک لکھ دیے گئے تو پھر انجام کیا ہوگا؟ کیا اس طرف غور کیا ان لوگوں نے جو نماز نہیں پڑھتے ہیں؟ پھر یہ حدیث بھی تو ہمارے سامنے رہنی چاہیے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر، کہ ہمارے اور ان دوسرے لوگوں کے درمیان اگر کوئی عہد ہے تو وہ یہی نماز ہے۔ جس نے نماز کو ترک کر دیا اس نے کفر اختیار کر لیا۔ اب اس سے زیادہ کھل کے، اس سے زیادہ واضح طور پر اور کیا بات کہی جا سکتی ہے کہ اگر آپ اتنا بڑا جرم کر رہے ہوں، عملاً آپ کافر ہوں، اسماً آپ مسلمان ہوں، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تو عمل کو دیکھا جائے گا نا۔ اس لیے اس طرف توجہ دینے کی بہت زیادہ ہمیں ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے حوالے سے ہی ایک اور بہت پیاری حدیث آپ سامعین کی خدمت میں اور سب سے پہلے اپنے آپ کو سنانے کے لیے اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور وہ بھی کب؟ جبکہ آپ اس دنیا کو چھوڑ کر جانے والے تھے، آخری حج ادا فرما رہے تھے، حج کا آخری خطبہ، حج کا خطبہ ادا فرما رہے تھے۔ اپنے خطبے میں آپ نے فرمایا کہ اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، صلو خمسکم، 5 نمازیں ادا کرتے رہو، صوموا شہرکم، رمضان کے روزے رکھتے رہو، ادو زکات اموالکم، اپنے مال کی زکات ادا کرو، اطیعوا او اطیعوا امراءکم، اپنے امیروں کی، اپنے قائدین کی اطاعت کرو، تدخلوا جنت ربکم، اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہاں پر اللہ کا تقوی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، ان سب کا ذکر آ گیا، ساتھ میں امراء کی اطاعت کا حکم دیا گیا۔ کیا امراء، ہمارے حکمران، ہمارے امیر، ہمارے قائد، وہ ہمیں جو حکم دیں وہ ان کی تعمیل لازمی ہے؟ جی لازمی ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ۔ شرط کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کی معصیت کا ان کا کوئی حکم نہیں مانا جائے گا، جس میں وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہوں۔ ایسا کوئی حکم کسی بھی حکمران کی طرف سے، کسی بھی سربراہ کی طرف سے، کسی بھی بادشاہ، امیر، جو بھی ہوں، نام تو دنیا میں ہر لحاظ سے رکھے گئے ہیں،
ان کی طرف سے کوئی ایسا حکم مسلمانوں کے لیے اس کی تعمیل نہیں ہوگی جو کہ اللہ کے حکم کے خلاف دیا جائے، اللہ کی معصیت کا حکم دیا جائے۔ امراء کی اطاعت اللہ کے اطاعت کے تابع ہے، اس سے انحراف کی گنجائش بالکل نہیں ہے۔ گفتگو ذرا لمبی ہو گئی، آتے ہیں اس حصے کے